الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فرسٹ کوشچن جو میں نے ابھی کیا، کیا اللہ عز و جل اپنے بندے کو ایسی چیز کا حکم فرما سکتا ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہو؟ جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی بندے پر بڑی رحمت ہے کہ وہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو بندے کی طاقت سے باہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا مگر جو اس کی طاقت کے مطابق ہو، یعنی اس کی طاقت سے باہر بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہماری عقائد کی کتابوں میں، علم کلام کی کتابوں میں ایک بحث ہے جو ہم عالم کورس کے 7ویں درجے میں پڑھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں اصلح للعبد۔ اس بحث کا نام ہے، عقائد کے اندر ایک پوری بحث ہے یہ، یعنی کیا اللہ پر واجب ہے کہ وہ بندے کو ثواب دے یا اس کے لیے وہ کرے جو بندے کے حق میں بہتر ہے؟ یہ کوشچن اٹھتا ہے کہ اللہ پر واجب ہے، کمپلسری اللہ پر کہ وہ بندے کو ثواب دے اور بندے کے لیے وہ کرے جو اس کے حق میں بہتر ہے، کیا واجب ہے؟ اسے کہتے ہیں اصلہ کہتے ہیں سب سے زیادہ مناسب چیز بندے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے لیے کیا واجب ہے کہ وہ بندے کے لیے وہ کرے جو اس کے حق میں بہتر ہے؟ ہمارا عقیدہ اس حوالے سے یہ ہے اہل سنہ کا کہ اللہ تعالیٰ پر یہ واجب نہیں کہ وہ بندے کے لیے وہ کرے جو اس بندے کے لیے بہتر ہے، یہ اللہ پر واجب نہیں ہے، لیکن مولا تعالیٰ کرتا ہے، وہ اس کا احسان ہے، واجب نہیں ہے مولا تعالیٰ پر۔ جی نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بندے کو ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف و کرم کرنا یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، ایسا کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ ہماری بہت سی شرح عقائد کے اندر دلائل موجود ہیں، لیکن میں نے حدیقہ ندیہ کے حوالے سے عبارت نوٹ کی ہے وَلَا يَجِبُ أَيْ لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَعَالَى شَيْءٌ لِغَيْرِهِ من ثواب او عقاب او فعل صلاح او اصلح، یعنی اللہ تعالیٰ پر واجب یعنی لازم نہیں ہے کہ ایسی چیز لازم نہیں ہے جو غیر کے لیے وہ کرے جو اس کے لیے بہتر ہے، مثلا ثواب یا عقاب۔ اللہ پر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ نیکیوں کا ریوارڈ دے، ضروری نہیں، واجب نہیں، لیکن وہ اپنے کرم سے دیتا ہے۔ اللہ پر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہوں پر عذاب دے، واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ معاف بھی کر سکتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اور اسی طرح اصلح للعبد بھی واجب نہیں ہے۔ اصلح للعبد معنی وہ کام کرنا جو بندے کے لیے بہتر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ پر ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے کرم سے وہ فرماتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسرا سوال، کیا اللہ عز و جل پر مسلمانوں کو جنت میں بھیجنا ضروری نہیں؟ کیا اس کا رب نے وعدہ نہیں فرمایا؟ یہ سوال، اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ جواب، ابھی تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایسا کچھ واجب نہیں ہے، یعنی بندوں کو جنت میں بھیجنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وہ اپنے کرم سے بھیجے گا، وہ اس کا کرم اور احسان اور فضل ہے، وہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بھیجے گا، لیکن واجب رب تعالیٰ پر ایسا نہیں ہے۔ وہ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے۔ ہاں، اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اپنے عدل سے کفار کو جہنم میں بھیجے گا، اور اس کے وعد و وعید بدلتے نہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا۔ دلیل،
اس کا وعدہ وعید نہیں بدلتا. وہ خود فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی. لہذا اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ بدلے گا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ پر کیا جنت میں بھیجنا ضروری ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. سوال، یہاں یو کے میں ایک ایتھیسٹ کا بڑا اعتراض یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو پھر دنیا میں مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ اللہ ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیا ماں باپ اپنی اولاد پر ظلم برداشت کرتے ہیں؟ یہ بہت سارا کویسچن اس حوالے سے کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو پھر دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، بلکہ مسلمانوں پہ زیادہ ہو رہا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہے تو پھر ظالموں کو کیوں نہیں مات دے رہا؟ جواب، بلا شبہ پوری دنیا میں مسلمان ہی بھوک و پیاس، قتل و غارت، ظلم و جفا کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ سب کچھ برداشت کرنا بھی اجر سے خالی نہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں اس پر اجر عطا فرمائے گا. اور مسلمانوں پر اس طرح کی آزمائش ڈال کر آزمانے کے بارے میں وہ پہلے ہی خبر دے چکا. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہی قرآن میں مسلمانوں کو آزمانے اور اس طرح کی ساری چیزوں میں مبتلا کرنے کے حوالے سے خبر دے چکا. کیونکہ صرف کلمہ پڑھ لینا جنت میں جانے کے لیے انف نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر صبر بھی ضروری ہے. یہ مسلمانوں کو اپنا ذہن بنانا چاہیے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پہلے ہی اس بات کی خبر دے چکا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف سے. آج جو خوف و ہراس کا عالم ہے، کرونا کا خوف پھیلا ہوا ہے، تو یہ اللہ کی آزمائش. اور اس کے علاوہ جو دشمن کا ہر وقت مسلمانوں کو خوف رہتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ عز و جل کی آزمائش ہے. اور اس کے علاوہ والجوع، بہت سے افریقن مسلم کنٹریز کے اندر بھوک و پیاس بہت ہے. اتنی بھوک پیاس کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تنزانیہ کے ملک کے حوالے سے پتہ چلا، وہاں کے علماء جو مدارس میں پڑھاتے ہیں وہ بچوں کے لیے گھاس لے کر بھی ساتھ آتے ہیں. جو مدارس میں پڑھاتے ہیں گھاس بھی لیتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، پتے کھلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم نے حدیثوں میں یہ پڑھایا ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں کھجور استعمال کی ہے، لیکن ہم نے کبھی کھجور دیکھی نہیں ہے. سحری یا افطاری میں کھجور استعمال کی ہے، ہم نے کبھی کھجور دیکھی نہیں ہے. یہ حال ہے ان کنٹریز کا. اور پانی کی جگہ گارا وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے کھاتے ہیں. پانی بھی صاف میسر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو، یہ جوع ہے، بھوک ہے، سبحان اللہ، وہ پہاڑ ہیں یعنی کہ صبر کے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم ان کی مدد کریں. یہ جذبہ ہونا چاہیے. ویلفیئر کے لیے سنیوں کو بھی نکلنا چاہیے. الحمدللہ ضیاء الہدیٰ ہم نے قائم کی ہے، چھوٹی سی ابھی ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ آرگنائزیشن بڑھے گی تو ہم زیادہ ملکوں تک ویلفیئر کا کام لے کر پہنچیں گے، فوڈز لے کر زیادہ انشاءاللہ عز و جل. تو میں عرض کر رہا تھا جوع، بھوک، ونقص من الاموال، اموال کی کمی، اموال کی کمی بھی تمہیں ہوگی، والانفس، جانوں کی کمی بھی ہوگی، والثمرات، پھلوں کی کمی بھی ہوگی، وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دو صابرین کے لیے. سبحان اللہ، جو صبر کریں گے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے. اللہ اکبر، ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈھاواں. سبحان اللہ، کیا خوب کسی نے فرمایا کہ میرا مالک اگر میرے دکھ میں راضی ہے، سبحان اللہ، تو پھر مجھے میرے مالک سے اتنی محبت ہے تو میں سکھ نو چلے پانا، میں نے پھر سکھ کو میں نے کیا کرنا ہے. then I don't need and سکھ. تو اس درجے کی محبت اپنے رب سے ہونی چاہیے کہ مولا میں نے تجھے مانا ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا کریٹر ہے، تو میرا خالق ہے. اب میرا ہر چیز، ہر ایک چیز بس تیرے لیے ہوگا. اے مولا تم مجھ پہ لطف و کرم فرما، مجھ پہ
آزمائش نہ ڈال، اگر ڈالے تو صبر کی توفیق بھی تو ہی عطا فرما اور مجھے با ایمان دنیا سے رخصت کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آزمانا برا نہیں ہے۔ یہ جو سوال کیا ہے تھیس کہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں، اس نے کہا کہ یہ کیوں مسلمان مبتلا ہیں پھر اگر اللہ ہے تو معاذ اللہ؟ اللہ پہلے ہی خبر دے چکا کہ یہ آزمائش ہوگی۔ دوسری بات، آزمانا برا بھی نہیں، تاکہ وہ اپنے پیاروں کی پہچان کرا دے۔ اللہ نوز بیسٹ، اللہ تو جانتا ہے پہلے، وہ آزمائش کے بغیر بھی جانتا ہے کہ میرے بندے یہ کس طرح کا ہے، لیکن وہ اپنی ان لوگوں کی پہچان کروانا چاہتا ہے پبلک میں، یہ میرے بندے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا کرم فرماتا ہے میرا مولا، وہ پہچان کرا دے کہ یہ خالصتاً مجھے ماننے والے ہیں۔ دنیا کے ہر ادارے اور محکمے میں اپنے اور غیروں کو آزمانے کا سلسلہ رہتا ہے، تو ایسا کرنا لاجک کے بھی خلاف نہیں۔ سارے ادارے آزماتے ہیں، ہر ادارہ پہچانتا ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ لوئل کون ہے، تو اللہ تو جانتا ہے لوئل کون ہے، وفادار کون ہے، لیکن وہ پہچان کروانا چاہتا ہے لوگوں میں کہ اس کی پہچان ہو۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کا آزمائش میں مبتلا ہونا تو رب کے موجود ہونے کی دلیل ہے، کہ اس نے خبر دی تھی کہ ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، اور وہی ہو رہا ہے جس کی خبر دی گئی تھی۔ تو یہ رب کریم کے سچا ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور سچائی صفت ہے، اور صفت موصوف کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ گویا کہ جو ایتھیسٹ نے دلیل پکڑی، ہم نے اسی کو دلیل بنا لیا رب کے وجود پر کہ رب تعالیٰ موجود ہے۔ اس نے کہا تھا یہ کیوں آزمائش چل رہی ہے مسلمانوں پر؟ ہم نے کہا اس کی خبر دے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، اور وہ سچائی صفت ہے، ایٹریبیوٹ ہے، اور صفت ود آؤٹ کسی اصل احسن جوہر کے نہیں پائی جاتی۔ تو اس وجہ سے جب صفت موجود ہے سچائی، تو سچا بھی موجود ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال سوال، کیا اللہ تعالیٰ کے افعال اغراض سے پاک ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس کی غرض نہیں ہوتی، جس طرح ہمارے ہر کام کی غرض ہے۔ میں پڑھا رہا ہوں، میری غرض ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، سنی پروڈیوس کرنے کا میرا ارادہ ہے، اور بھی اغراض ہیں، مقاصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب سے محروم نہ کرے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ سے میں امید رکھتا ہوں، رمضان میں مجھے زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ ایک مسئلہ نماز کا سکھانا زمین و آسمان کے برابر سونا صدقہ کرنے سے افضل ہے، تو سبحان اللہ عقائد سکھانا کس قدر افضل ہوگا۔ تو مجھے امید ہے مولا تعالیٰ سے کہ مجھے ثواب ملے گا، میری نیت میں اللہ تعالیٰ اور خلوص عطا فرمائے۔ تو ہر چیز کی غرض ہوتی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں آپ کی غرض ہے کہ آپ عالم بنیں گے، آگے بنائیں گے، آپ سب کی غرض ہے، لیکن اللہ کے افعال کی غرض نہیں ہوتی، وہ وداؤٹ اغراض ہوتے ہیں۔ اگر ہم مانیں کہ رب کا جو فعل ہے، رب کا جو کرنا ہے وہ کسی غرض کے پیش نظر ہے، تو پھر اللہ غرض کا محتاج قرار پائے گا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے افعال ود آؤٹ غرض ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے افعال ایکشنز کے غرض و غایت سے پاک ہیں، کیونکہ غرض اور غایت اس فائدے کو کہتے ہیں جو فاعل کو فعل کرنے پر ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر معاذ اللہ اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے فعل کر رہا ہے، یہ گویا کہ ہم کہیں گے، حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو کوئی ضرورت نہیں ہے فوائد حاصل کرنے کی، فوائد تو ہم جیسوں کو چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے افعال علت و سبب کے محتاج نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے افعال، اس کے ایکشنز جو وہ کرتا ہے، جیسے اس نے کائنات کو بنایا، اس کے پیچھے غرض نہیں ہے، کوئی فائدہ پوشیدہ نہیں ہے اس کے۔ اسی طرح ہی اور دیگر چیزوں کو نبی انبیاء کو بھیجا، اس کے پیچھے کوئی فائدہ پوشیدہ نہیں ہے۔ بندوں کا فائدہ ضرور ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اللہ کا اپنا فائدہ نہیں ہے کوئی، وہ چاہے نہ بھیجے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے افعال ایکشنز ود آؤٹ علت، ود آؤٹ ریزنز، ود آؤٹ غرض ہوتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ بہت سے ہم ورڈز کہہ جاتے ہیں ایسے کہ جو ہمیں نہیں کہنے چاہیے، وہ ہمارے عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس فائدے کے لیے یہ کیا۔ یہ بہت سے مقررین بھی جملہ بول دیتے ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی پہچان کا فائدہ حاصل کرنا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہم جیسوں کی ہدایت کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تاکہ ہمارا فائدہ ہو، تو یہ جملہ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، فرمایا میں کنز مخفی تھا، میں نے کائنات کو پیدا کیا کہ میں پہچانا جاؤں، یہ بھی فائدہ رب کا نہیں ہے، یہ فائدہ ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فعل وداؤٹ غرض تھا، اس کی غرض نہیں ہوتی۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے ہر سنی پر، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ کا محتاج قرار دے گا، اور اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ عز و جل کی صفات کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہیں؟ صفات، جس طرح وداؤٹ تشبیہ تمثیل بندے کی صفتیں ہیں، بندے کی ایک ذات ہے اور اس کی کچھ صفات ہوتی ہیں، بولنا اس کی صفت ہے بندے کی، دیکھنا اس کی صفت ہے یہ بندے کی، سننا بندے کی صفت ہے، اور اچھا ہونا، سچا ہونا، جھوٹا ہونا یہ بندے کی صفات ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں۔ بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایٹریبیوٹس ہیں، وہ بولتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سنتا ہے، وہ کلام فرماتا ہے، وہ کریٹر ہے، خلق فرماتا ہے، پیدا کرتا ہے، پیدا کرنا اس کی صفت ہے، سچا ہونا اس کی صفت ہے۔ تو یہ صفات ہیں۔ اب صفات کے بارے میں عقائد بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں سب کو پڑھنا وہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھی کئی صفات کمالیہ ہیں، وہ اس سے متصف ہے، کمالیہ صفات، کمال والی، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق سے مشابہت نہیں رکھتی۔ جس طرح ہماری صفت ہے سننا، ہم سنتے کانوں سے ہیں، اللہ دیکھتا ہے وداؤٹ آئیز، اللہ کلام فرماتا ہے وداؤٹ ٹنگ، یعنی مخلوق کے مشابہت نہیں رکھتی کہ اس کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ ہماری صفات بھی مخلوق ہیں، اللہ نے کریٹ کی، ہماری ذات بھی کریشن ہے، مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات دونوں ہمیشہ سے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ اللہ نے اپنی صفات کو خود کریٹ کیا ہے، وہ پھر مخلوق بن جائیں گی۔ اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں، اللہ کی ذات جس طرح ہمیشہ سے ہے، اسی طرح اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، اس کو کسی نے کریٹ نہیں کیا، صفات کو بھی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی صفات قدیم ہے اور ہمیشہ رہیں گی، کبھی فنا نہ ہوں گی، جبکہ انسان جو ہے، انسانی صفات انسان کی ذات کی طرح حادث ہیں کہ پہلے نہ تھیں، اور ایک دن آئے گا کہ انسان کی ذات بھی نہ ہوگی، اس کی صفات بھی نہ ہوگی۔ یعنی ہماری ذات کے لیے بھی ابتدا اور انتہا ہے، ہماری صفات کے لیے بھی ابتدا اور انتہا ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات دونوں کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ حادث نہ ہوا۔ دلیل شرح فقہ اکبر منہ راود میں ہے، ان صفات اللہ اسمائی قل لہا ازلیت لا بدایت لہا و ابدیت لا نہایت لہا۔ ابھی اس میں آگے حادث کی ڈیفینیشن۔ بے شک اللہ عز و جل کی صفات اور اس کے سارے نام ازلی ہیں، اس کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ عز و جل کی صفات کا بالکلیہ انکار کرنے والا جو ایک بھی صفت کو نہیں مانتا، کہتا میں صفات کو نہیں مانتا، وہ کافر و مرتد ہے، کیونکہ وہ قرآن کو جھٹلانے والا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا هو السمیع، وہ سنتا ہے، هو البصیر، وہ دیکھتا ہے، وہ کلام فرماتا ہے، اپنے کلیم سے اس نے کلام فرمایا، اور قرآن اس کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مولا تعالیٰ عز و جل کی یہ صفات کا ماننا ضروری ہے۔ جو بالکل یہ انکار کر دے وہ کافر و مرتد ہوگا۔ دوسری بات، سوال، کیا اللہ عز و جل کی صفات مخلوق ہیں، کریشن ہے؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں، لیکن ابھی میں تفصیل سے دوں گا۔ نہیں، اللہ کی صفات اللہ کی کریشن نہیں، وہ اللہ کی صفات ہیں،
اللہ نے انہیں کریٹ نہیں کیا. اگر کریٹ مانیں گے تو وہ حادث ہو جائیں گے, اس کے لیے ابتدا ہوگی اور اس کے لیے انتہا بھی ہوگی. اللہ کی صفات حادث نہیں ہے, نہیں, اس کی صفات مخلوق نہیں, کیونکہ ہم ان کو قدیم مانتے ہیں, ہمیشہ سے مانتے ہیں. مخلوق ہمیشہ سے نہیں ہوتی, بلکہ مخلوق اسے کہتے ہیں جسے اللہ نے پیدا کیا. اب مخلوق پہلے نہ تھی, کیونکہ اللہ نے پیدا کیا تو اس کی ابتدا ہو گئی. اللہ عز و جل نے اسے پیدا کیا, لہذا مخلوق قدیم نہ ہوئی. اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو پیدا نہیں کیا, ورنہ وہ مخلوق ہوں گی. حالانکہ اس کی صفات ایٹریبیوٹس جو ہیں قدیم ہے, اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں, اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں, موجود ہے اس کی ذات کے ساتھ. یہ ہمارا عقیدہ ہے, اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے فقہ اکبر, امام اعظم کی کتاب صفات اللہ فی الازل غیر محدثۃ ولا مخلوقۃ. اللہ کی صفات ازل میں حادث و مخلوق نہیں, یعنی ازلی ہیں, حادث نہیں ہے, ان کی کوئی ابتدا نہیں, کوئی انتہا نہیں, مخلوق بھی نہیں. مخلوق مانیں گے تو اس کی ابتدا ماننی پڑے گی, کیونکہ مخلوق کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے, ڈیٹ آف اینڈنگ ہوتی ہے. ہم سب مخلوق ہیں, ہمارا سب کے ساتھ یہی تعلق ہے. ہمارا حکم جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق یا حادث کہے, اللہ کی صفات کو جو مخلوق مانے یا حادث کہتا ہے, تو اس کا یہ قول کفر لزومی ہے. ایسا شخص گمراہ بددین ہے, اسے توبہ کرنا ضروری ہے. جیسا کہ المعتقد میں ہے, فمن قال انها مخلوقة او محدثة او وقف فيها بان لا يحكم بانها قديمة وحادثة وشك فيها او تردد في هذه المسألة ونحوه فهو كافر بالله تعالی. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں لکھا ہے, جس نے یہ کہا کہ اللہ کی صفات مخلوق ہیں یا حادث ہیں, یا اس میں توقف کیا, کوئی حکم نہیں لگایا, قدیم یا حادث دونوں میں سے کوئی ایک کنفرم نہیں کر رہا, یا شک کر رہا ہے, یا تردد کر رہا ہے, تو وہ کافر ہو جائے گا. عقیدہ اس لیے امپورٹنٹ ہے سیکھنا, کیونکہ اس سے تعلق ہمارے ایمان کا ہے. اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہیں. اللہ کے ایٹریبیوٹس, اللہ کا دیکھنا, اللہ تعالیٰ کا بولنا, اللہ تعالیٰ کا سننا, یہ صفات ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات قدیم ہمیشہ سے ہیں, مخلوق نہیں, کریشن نہیں. اٹس ناٹ کریشن. سوال, اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کتنی ہیں؟ How many the attributes of Allah are? How many are? کتنی ہیں؟ جواب, اللہ تعالیٰ کی ذات میں بہت سی صفات کمالیہ ہیں, جن کی اہم 9 صفات ہیں, یعنی ہے بہت سی, we cannot count it, but 9 بڑی اہم ہیں. 9 are very important. باقی صفات انہی 9 صفتوں میں سے کسی نہ کسی صفت کے تحت آتی ہیں, انڈر آتی ہیں, اور وہ 9 یہ ہیں: حیات, قدرت, علم, کلام, سماع, بصر, ارادہ, مشیت, تکوین, تخلیق, ترزیق. یہ یاد کرنی. یہ جو میں نے 7 پڑھی ہے نا, ہم نے بھی دوران طالب علمی رٹے لگائے تھے. جب ہم عقائد میں پڑھ رہے تھے تو آپ بھی رٹا لگا لیجئے گا. کیا؟ حیات, قدرت, علم, کلام, سماع, بصر, ارادہ, ترزیق, مشیت, تکوین. یہ 9 صفات جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اب اس کی ایک کی میں وضاحت کروں گا تو آپ کو بہت کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ یہ 9 صفات کی ڈیٹیل کیا ہے. دلیل شرافی کے اکبر میں فالحیات والقدرت والعلم والکلام والسمع والبصر والارادہ والتکوین والتخلیق والترزیق. 9 کی 9 صفات فقہ اکبر صفحہ نمبر 16 پہ موجود ہے. اچھا سوال, اللہ عز و جل کی صفات ذاتیہ کون سی ہیں؟ یعنی یہ 9 صفات تو میں نے بیان کر دی, ان میں سے کچھ ذاتیہ ہیں اور کچھ دوسری ہیں. تو ذات فعلیہ جسے کہتے ہیں, ذاتیہ اور فعلیہ 2 کیٹیگری ہیں صفات کی, آپ نے ٹائپس بنا لینی ہیں, ذاتیہ اور فعلیہ. 7 جو ہیں, 7 جو پہلی میں نے بیان کی, یہ 7 جو ہے ذاتیہ ہیں. حیات, قدرت, علم, کلام, سماع, بصر, ارادہ. حیات, قدرت, علم, کلام, سماع, بصر, ارادہ. حیات, قدرت, علم, کلام, سماع, بصر, ارادہ. یہ جو 7 ہیں جناب صفات ذاتیہ. آپ بھی دہرا لیں, حیات, قدرت, علم, کلام, سماع, بصر, ارادہ. ثواب ملے گا آپ کو. یہ بھی تسبیح ہے, اللہ کی صفات
کا نام لے رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی بہت بڑا اس کا ثواب ہے۔ اچھا، اللہ کی صفات ذاتیہ کون سی؟ جیسے میں نے بیان کہ حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر، ارادہ۔ دوسری 3 صفات فعلیہ ہیں، تکوین، تخلیق، ترزیق۔ تکوین، تخلیق، ترزیق، تکوین، تخلیق، ترزیق۔ صفات ذاتیہ فعلیہ کی تعریف کیا؟ اب انگلش ورلڈ والے بیچارے بہت پریشان ہو گئے ہوں گے، یہ کیا یار، رٹا لگانا از ویری ڈیفیکلٹ۔ کوئی بات نہیں، میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا ایوری تھنگ۔ حیات مطلب زندہ ہونا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ کلام مطلب وہ بولتا ہے، سمع مطلب وہ سنتا ہے، ارادہ مطلب وہ ارادہ فرماتا ہے ہر چیز کا جس کو وہ پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ دیکھنا، بصر مطلب دیکھنا، اور یہ قدرت مطلب اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، وہ ایبل ٹو ڈو ایوری تھنگ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ مطلب ہے ان صفات کا، تو میں آگے ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ۔ صفات ذاتیہ اور فعلیہ کی تعریف کیا ہے؟ یعنی ذاتیہ کو ذاتیہ کیوں کہتے ہیں، فعلیہ کو فعلیہ کیوں کہتے ہیں؟ جواب، ہر وہ صفت جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو موصوف کیا جائے مگر اس کی ضد کے ساتھ موصوف کرنا درست نہ ہو، وہ صفت ذاتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حی ہے، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ موت۔ حی مطلب زندہ، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ موت۔ تو صفت ذاتی وہ ہے جس کے ساتھ ہمیں موصوف کر سکیں رب تعالیٰ کو، لیکن اس کے اپوزٹ کے ساتھ نہ کر سکیں، وہ صفت ذاتی ہوتی ہے۔ لہذا حیات یہ بھی صفت ذاتی ہے۔ کلام، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اور اس کا اپوزٹ ہے گونگا ہونا، معاذ اللہ، رب تعالیٰ گونگا نہیں ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ سنتا ہے، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سننے کی طاقت نہ ہونا، تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو جس کی اپوزٹ کے ساتھ ہم موصوف اللہ تعالیٰ کو نہیں کر سکتے، ایٹریبیوٹڈ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ صفت ذاتی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح صفت فعلی کسے کہتے ہیں؟ جس کا ظہور مخلوق کے وجود پر موقوف ہو۔ جیسے اللہ خالق ہے، لیکن اللہ خالق تھا، پہلے قدیم سے خالق تھا، لیکن یہ خلقت کب ظاہر ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا کی۔ جس کا ظہور مخلوق کے وجود پر کیا ہو، موقوف، اسے کہتے ہیں صفت فعلی۔ 3 صفات میں نے بیان کی، وہ فعلیہ ہے: تخلیق، پیدا کرنا، ترزیق، رزق دینا، اور تکوین، تمام تکوینی امور جتنے بھی ہیں کائنات کے چلنے کا، یہ سارا سلسلہ تکوین کہلاتا ہے۔ سوال، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کی تفصیل کیا ہے؟ لیجئے ہم صفات ذاتیہ کی تفصیل کرتے ہیں۔ ان کے متعلق سب سے پہلے ہم 7 صفات کی تفصیل بیان کریں گے جنہیں صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر، ارادہ۔ حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر، ارادہ۔ حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر، ارادہ۔ اب صفت حیات، صفت حیات لفظ ہے صفت، صفت کہتے ہیں، یہ غلط ہے، صفت ہے لفظ، صفت، فا پہ زبر ہے، صفت، صفت حیات۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی حی ہے، یعنی وہ زندہ ہے اور خود سے زندہ ہے، تمام چیزوں کو زندگی دینے والا ہے۔ یہ ہے اس کا معنی حی کا، حیات کا، کہ اللہ خود سے زندہ ہے، اس کو کسی نے زندہ نہیں کیا، خود سے، he himself is alive۔ اور دوسرا، تمام چیزوں کو زندگی دینے والا ہے وہ۔ دلیل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ ہے، خود سے زندہ ہے، اور اوروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ ہے حی کی تفصیل۔ جو اللہ تعالیٰ کو حیات سے متصف نہیں مانتا وہ کافر ہے، کافر مرتد ہے۔ تکوین کا مصدر کیا ہے؟ کون، کاوانون، کاف وانون۔ اچھا نیکسٹ، صفت قدرت، نیکسٹ صفت صفت قدرت، حیات، قدرت۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اسے ہر چیز پر قدرت ہے، قادر ہے، وہ کوئی ممکن چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، کوئی ممکن چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ جس چیز میں جو خاصیت یا اثر چاہے پیدا کر دے،
وہ جب چاہے جسم میں جو چیز پیدا کر دے. میڈیسن شفا دیتی، چاہے تو وہ میڈیسن ہمارے لیے زہر بن جائے، وہ چاہے تو اس کا اثر نکال لے، دوسرا خاصا اور تاثیر پیدا کر دے. دلیل ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ دلیل ہے، یہ بھی یاد رکھنی. کیا اللہ تعالیٰ محالات پر قدرت رکھتا ہے؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آپ سب کو سمجھنا ضروری ہے عقائد کے اندر، اور پبلک کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے جملہ اوپر بولا تھا ہر ممکن پر قادر ہے. کیا محالات پر قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ محالات پر قادر ہے. محالات منا جس کو کیا ہی نہیں جا سکتا، جو وجود میں آ ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت میں. اللہ عز و جل ہر ممکن پر قادر ہے. کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، مگر جو چیز محال ہے وہ اللہ کی قدرت کے انڈر نہیں، وہ اللہ کی قدرت کے تحت نہیں ہے. دلیل محال وہ چیز ہے جو پیدا یا موجود نہ ہو سکے. اگر ہم کہیں کہ محالات اللہ کی قدرت کے تحت ہیں تو جو چیز اللہ کی قدرت کے تحت ہو وہ ہو سکتی ہے، وہ وجود میں آ سکتی، تو وہ محال نہ رہی. کیونکہ محال وہ ہے جو کسی بھی صورت میں موجود نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے سمجھ نہیں آئی، اللہ کی قدرت کے تحت نہیں ہے. ہاں وہ چیز موجود ہو ہی نہیں سکتی. مثلا دوسرا خدا بنانا محال ہے، وجود میں آ ہی نہیں سکتا. اگر ہم مانیں کہ پاسبل ہے دوسرا خدا، اللہ تعالیٰ اسے پیدا کر سکتا ہے، تو دوسرے خدا کا موجود ہونا ممکن ہوا. اور جب ممکن ہوا، پاسبل ہوا، تو اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا یہ اس کے اپوزٹ ہو گیا. ہمارا عقیدہ اللہ ہی واجب ہے، صرف ایک اللہ، توحید کے مخالف عقیدہ ہو گیا. جب دوسرا الہ ممکن ہے، دوسرا خدا ممکن ہے، دوسرا اللہ ممکن ہے، تو پھر اللہ کی توحید کے رب ایک ہی ہے، صرف واجب الوجود، اس کے علاوہ دوسرا ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، محال ہے. یہ عقیدہ رکھنا ضروری، ورنہ توحید کے ہم منکر ہو جائیں گے. اللہ کی وحدانیت کے اندر شک کرنے والے قرار پائیں گے. جب دوسرا ممکن ہوا، وحدانیت میں شک آ گیا، توحید میں شک آ گیا. لہذا ماننا ضروری ہے کہ دوسرا خدا محال ہے، اور اللہ تعالیٰ محالات پر قدرت، یہ محالات انڈر دا قدرت نہیں ہے. دوسرا خدا بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہو تو وہ موجود ہو سکے گا، یعنی تو وہ محال نہ رہے گا. حالانکہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ کہ دوسرا خدا محال ہے، اس کو محال نہ ماننا اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فنا ہونا محال ہے، فنا ہونا محال ہے. یہ محال بھی اگر ہم قدرت میں اللہ کی قدرت کے تحت مانیں کہ اللہ فنا کر سکتا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ کا فنا ہونا پاسبل ہوا. تو اللہ کا حی ہونا، زندہ ہونا، ہمیشہ سے ہونا، ہمیشہ رہنا، اس کی مخالف عقیدہ ہو گیا. لہذا کیا محالات، جتنے بھی محالات ہیں، وہ اللہ کی قدرت کے تحت نہ ماننا، یہ عقیدہ اہل سنت ہے، اور یہ ضروری ہے. ورنہ آپ اس کے اپوزٹ عقیدہ رکھ کر کبھی توحید کا انکار کریں گے، کبھی اللہ تعالیٰ کی بقا کا انکار کر بیٹھیں. اور اللہ کا فنا ہونا اللہ کی قدرت کے تحت ہو تو اللہ تعالیٰ کی فنا ممکن ہوگی. حالانکہ اللہ عز و جل کی فنا ممکن کہنا کفر ہے. تو ثابت ہوا محال پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ماننا اللہ تعالیٰ کا ہی انکار ہے. محال پر اللہ کی قدرت نہیں، یہ ماننا ضروری ہے. میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، یہی عقیدے کا تھا، انگلش میں ہو رہا تھا. تو ایک یونیورسٹی کا لڑکا آیا، تو ابھی یہ محالات کی بحث میں نے نہیں پڑھائی تھی، پڑھانے ہی لگا تھا. تو اس نے کہا میرا سوال ہے، وہ اس کا ٹیچر ایتھیسٹ تھا. میں نے کہا سوال کیجیے آپ.
اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ میرے ٹیچر نے کہا ہے کہ یہ اس کا جواب مسلمان نہیں دے سکتے. میں نے کہا سوال کریں. کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عز و جل موجود ہے تو مثلا آپ نے کہا اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ عز و جل جو ہے وہ اپنے آپ کو مار بھی سکتا ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو مارنا بھی چیز ہے، مارنا تو وہ پھر مار بھی سکتا ہے. اور اگر ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ وہ مار سکتا ہے تو جو رب مر سکتا ہے تو وہ رب کیسے؟ یعنی ایتھیسٹ لوگ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں وہ اس طرح کے کوشچن کریٹ کر کے مسلمانوں کا عقیدہ چھیننا چاہتے ہیں کہ اگر ہر چیز پر رب ہر چیز پر قادر ہوتا ہے، خالق ہر چیز پر قادر ہوتا ہے، تو کیا وہ اپنے آپ کو مار سکتا ہے؟ اگر وہ نہیں مار سکتا تو پھر ہر چیز پر قادر نہ ہوا، اور اگر وہ مار سکتا ہے تو جو مر سکتا ہے یعنی ہاں یا نہ میں جواب دونوں طرح اگر آپ جواب دیتے ہیں تو آپ کافر ہو جائیں. وہ اس طرح کے کوشچن کریٹ کرتے ہیں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. اور اگر آپ سنی مسلمان اور عقیدہ پڑے ہوئے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محالات پر قادر ہے، ہم تو مانتے ہیں کہ محالات تحت قدرت ہی نہیں، اللہ اپنے آپ کو مار سکتا ہی نہیں، اللہ باقی ہے، ابدی ہمیشہ رہے گا. اگر آپ اس طرح کا عقیدہ اس کو سامنے بیان کریں گے، اس کے سوالات سارے کے سارے جتنے بھی آبجیکشن ہوں گے وہ سارے کے سارے بالکل منہدم ہو جائیں گے، وہ دوسرا سوال ہی نہیں کر پائے گا. دلیل مسائرہ میں ہے وَقُدْرَتُهُ عَلَىٰ كُلِّ، قدرت تمام ممکنات پر ہے. وَكَنْزُ الْفَوَائِد خرج الواجب والمستحیل فلا يتعلقان القدرت والارادۃ بهما، واجب اور محال خارج ہو گئے، اس کے ساتھ قدرت اور ارادے کا تعلق نہیں ہو سکتا، یعنی واجب بھی نکل گیا. اللہ تعالیٰ عز و جل کوئی اور واجب الوجود کریٹ نہیں کر سکتا، صرف رب ہی واجب الوجود ہے، اور محالات بھی تحت قدرت نکل گئے. یہ ہمارے کنز الفوائد کتاب میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا رسالہ سبحان الصبح پڑھ کے دیکھیں. اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں دلائل قائم کیے ہیں کہ واجب اور محال اللہ تعالیٰ عز و جل کی قدرت کے تحت نہیں ہے. اس کی مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے، کیونکہ اسماعیل دہلوی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے. معاذ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اگر ہم کہیں کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نقص آ جائے گا. اعلیٰ رحمت اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اسے کہ محالات جو ہیں، جیسے جھوٹ بولنا اللہ کے لیے محال ہے، ڈیفیکٹ ہے، اللہ ڈیفیکٹ سے پاک ہے. محالات پر رب کی قدرت نہیں، وہ تحت قدرت نہیں ہوتے. اللہ سچا اور ہمیشہ سے سچا ہے اور سچا ہی رہے گا. تو یہ پورا کتاب ہے اعلیٰ رحمت اللہ تعالیٰ کی اسی موقف کو سمجھانے کے لیے کہ محالات تحت قدرت نہیں ہوتے. شاید یہ مسئلہ آپ کو پہلی مرتبہ پتہ چلا ہو، اور اگر پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے تو آپ سارے یس کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حوالے سے یہ عقیدہ آپ کا اور پختہ ہو جائے. جو اللہ کو محالات پر قادر کہتا ہے اس کا یہ قول مستلزم کفر یعنی لزوم کفر ہے. ایسا شخص گمراہ بددین ہے. یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت محالات پر نہیں، یہ ماننا ضروری ہے. اس کے اپوزٹ عقیدہ رکھنا لزوم کفر، اس کی توبہ کرنا ضروری ہے. آ گیا وہی مسئلہ جس نے انڈیا کے اندر بہت بڑا فتنہ پیدا کیا. اس وقت پاکو انڈیا ایک ہی تھا. کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسالہ یکروزی اسماعیل دہلوی نے لکھا، اور وہاں بھی آج تک ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. ادھر انگلش کے اندر ایک ہے، وہ ڈیلی یہی ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. معاذ اللہ. خدا کا خوف کرو، تمہیں اللہ کی تسبیح و تقدیس کا موقع نہیں ملتا، تم یہی ثابت کر رہے ہو اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. کیسی بدبختی ہے یار. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. الحمدللہ سنیوں کا کیسا پیارا عقیدہ ہے کہ میرا رب محال پر قدرت
اللہ کی قدرت ہی نہیں محال پر، وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، پاسبلٹی ہی نہیں ہے، وہ سچا ہے. آئے ہائے کیسا عقیدہ ہے. سوال ہوا جیسا کہ بعض مذہب لوگ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. جواب، جھوٹ ڈیفیکٹ ہے، عیب ہے، اور اللہ تعالی ہر اس چیز سے پاک ہے جو عیب ہو، ڈیفیکٹ سے پاک ہے. یعنی ذات خدا میں کوئی عیب ہونا محال ہے. اللہ عز و جل ہر عیب و نقصان سے پاک ہے. مثلا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ دغا نہیں کر سکتا، وہ خیانت نہیں کر سکتا، وہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ جہالت سے پاک ہے. یہ صفات سلبیہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا. اور یہ کہنا کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، محال چیز کو ممکن بنانا ہے، خدا کو عیب والا بتانا ہے، بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے. اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہونا قدرت کی کمی پر دلالت کرتا ہے. یہ سوال بھی مجھے کیا گیا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہو اگر اللہ تعالیٰ کو ہم مانے محالات پر قادر نہیں، یہ تو قدرت میں کمی آ گئی، جس طرح کہ ان کی دلیل ہے دوسروں کی. بالکل یہ باطل سوچ ہے، کیونکہ اس میں قدرت کی کیا کمی، اس میں رب کی قدرت کی کیا کمی، بلکہ کمی تو اس محال میں ہے، اس جھوٹ میں ہے کہ وہ میرے رب کی ذات کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا. وہ جھوٹ اتنا برا ہے کہ وہ میرے رب کی ذات کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا. کمی تو اس میں ہے، کمی میرے رب کی قدرت میں کہاں آ گئی؟ کمی تو خیانت میں ہے کہ وہ میرے رب کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا. کمی تو دغا میں ہے کہ وہ میرے رب کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا. کمی تو اس صفات بری صفتوں میں ہے کہ وہ میرے رب کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا. میرے رب کی ذات میں کمی کہاں سے آ گئی؟ وہ اس طرح کی سوچ کریٹ کرنا یہ انتہا درجہ کی باطل سوچ ہے، تاکہ لوگوں کے عقیدے بدل جائیں. اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، سنی جب ایجوکیشن پھیلانے پہ آ جائے گا، وہ اس طرح کے قوالوں کو پیسہ دینا چھوڑ دے گا، اور پروفیشنل نعت خانوں کو پیسہ دینا چھوڑ دے گا، مدارس انسٹیٹیوٹس کو قائم کرے گا، ایجوکیشن کو عام کرے گا، انشاءاللہ کوئی سنی بد مذہب نہیں ہوگا، بلکہ آگے بد مذہب بھی توبہ کر کے تائب ہو کر سنی بنیں گے. اس لیے علم ضروری ہے. اور آج حال یہ ہے، سنی کا زیادہ پیسہ کدھر جاتا ہے؟ وہ بڑی بڑی محفلیں جس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا، محفلیں کروانے میں، قوالوں کو پیسہ لوٹانے میں، چادریں در چادریں چڑھانے میں مصروف ہے. ایک چادر صرف ولی کی تعظیم کی خاطر چڑھانا کافی ہے. یہ ساری فضول خرچی اور ناچنا گانا یہ سب کیا ہے؟ مدارس کو چندہ کے لیے جب اپیل کی جاتی ہے، اور یہ وہ لوگ علماء جن کی تنخواہیں شرم آتی ہے ہم بیان کریں، شرم آتی ہے، کچھ نہیں ہے. یہ لوگ عقیدہ بچانے میں جب بھی اہل سنت پہ حملہ ہوتا ہے تو تکلیف ایک بیچارے مولوی کیوں ہوتی ہے؟ نعت خواہ کیوں نہیں سامنے آتا؟ وہ قوال جو لوٹ کے صدیاں کھا گیا وہ کیوں نہیں سامنے آتا؟ اور جس کی سب سے لوئسٹ تنخواہ ہے، سب سے لوئسٹ طبقہ جس کو آپ قرار دیتے ہیں، جس پر ہر بندہ حملہ کرتا ہے، پبلک جس پہ حملہ کر رہی ہے، جو پبلک بھی ان کے مخالفت میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، کوئی حلوہ کھانے والا کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا ایتھسٹ لوگ بھی اس کے مخالف ہوتے ہیں، لبرل تنظیمیں اس کے مخالف ہوتی ہیں، سب اس کے مخالف ہے. ایک مولوی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، تم سے نہیں ڈرتا، یہ اپنے رب سے ڈرتا ہے. اس لیے جب یہ کھڑا ہوتا ہے، کیوں سارے کفر کے اندر تھل تھلی مچ جاتی ہے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ بھوکا ہو سکتا ہے، بھوک برداشت کر سکتا ہے، یہ ظلم برداشت کر سکتا ہے، یہ اپنے آپ کو لوس طبقہ کہلوانا برداشت کر سکتا ہے، یہ دین متین پر حرف کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے علم ضروری ہے. علماء کی خدمت کرو، ان کو اوپر لے کر آؤ، یہ تمہارے ایمانوں کے محافظ ہیں. آج اگر کوئی بھی بچہ اپنے والد ہاتھ چوم رہا ہے، اپنی والدہ کے ہاتھ چوم رہا ہے، اور والد کی قدر جانتا ہے، ماں کی قدر جانتا ہے، معاشرے کے اخلاق حسنہ جانتا ہے، معاشرے میں چوری نہیں کر رہا، ڈکیٹی نہیں کر رہا، ظلم نہیں کر رہا، قتل نہیں کر رہا، یہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ایک مولوی کا، جو بیچارہ جمعے میں خطبے دے دے کے تمہیں سمجھاتا ہے. بتاؤ کیوں لبرل تنظیم اس پہ کورس کروا رہی ہے؟ ماں کی فضیلت کون بتاتا ہے؟ باپ کے فضائل کون بتاتا ہے؟ کس نے یہ سارا کچھ دیا؟ ایک مولوی کا احسان ہے. آج اگر ہم مسلمان ہیں، یہ مولویوں نے ہی ہم تک اسلام پہنچایا ہے، یہ اس کا احسان ہے. آج اگر ہم مسلمان مر جاتے ہیں ہمیں جنت ملتی ہے، خدا کی قسم ان کا احسان ہے ہم پر.
انہوں نے درد لیا، انہوں نے ٹکڑے کھا کر مدارس میں پڑھ پڑھ کر 16-17 سال لگا کر وہ خلاصے کر کے ہمیں پیش کیے، لوگوں یہ ہمارا عقیدہ، یہ نہیں ہے۔ پھر اسی مولوی کی مخالفت میں منہ بھر بھر کے بولنا، یہ انتہا درجہ کی بددیانتی اور خیانت ہے۔ بالکل باطل سوچ ہے جو یہ دلیل دیتا ہے کہ اللہ کی قدرت میں کمی کس طرح آئے گی؟ کمی تو اس چیز، گندی چیز میں ہے کہ میرے رب کے ذات کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا، جھوٹ قائم نہیں ہو سکتا وہ میرے رب کی ذات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ محال ہے، محال اللہ کی قدرت کے تحت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ سب سے سچا میرا رب ہے۔ دلیل اور فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ سب سے سچا میرا رب ہے۔ جس کو معاذ اللہ جھوٹا کہنے والے دلائل قائم کر رہے ہیں۔ اللہ میری توبہ، اللہ تعالیٰ میری نسلوں کو بھی ان سے محفوظ رکھے، میرے اعلیٰ حضرت کا غلام رکھے۔ اس کی تفسیر بیضاوی میں ہے انکاروں ان یکون احد اکثر صدقا منہ فانہ لا یتطرق کذب الی خبرہ بوجہ لانہ نقص وہو علی اللہ محال۔ آج سے 500 600 700 جو تفسیر بیضاوی لکھی گئی اس میں موجود ہے کہ یہ کہنا کہ کوئی اللہ سے زیادہ سچا ہو یا جھوٹ کو اللہ کے لیے، اللہ کی خبر کی طرف راہ نہیں ہے، جھوٹ کو راہ نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ پر محال ہے۔ آج سے 700 500 سال پہلے کی بات ہے، وہ کہہ رہے۔ شرح عقائد نصفی ہیں کذب کلام اللہ تعالی محال، اللہ تعالیٰ عز و جل کے لیے کلام میں کس ماننا محال ہے، اور محالات تحت قدرت نہیں ہوتے۔ کیا ان مولویوں کو یہ ساری عبارتیں نہیں پتا؟ بد مذہبوں کو نہیں پتا؟ یہ جنہوں نے پوری کتابیں لکھ دی اللہ تعالیٰ عز و جل جھوٹ بول سکتا ہے اس پر؟ دلیل نمبر 3، یہ میں نے دلائل قرآن سے دیے، کتابوں سے دیے، اب دلیل نمبر 3 سنیے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا فیضان ہے، میں نے پورے اس رسالے کا شارٹ کیا تھا کہ آپ سمجھ آ جائے، وہ بہت مشکل رسالہ ہے، آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے اس کو، میں نے اس کا خلاصہ کر رہا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سچا ہونا ہم نے پڑھا، سچا ہونا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ سے قدیم ہے نا، بات غور سے سننی ہے۔ صدق، سچا ہونا اللہ کی صفت ہے، اور ہر صفت کا اللہ تعالیٰ عز و جل کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ ہر صفت کس کے ساتھ قائم ہے؟ اللہ کے ساتھ، اور اس کے لیے واجب ضروری ہے، اللہ کے ساتھ قائم ہونا اس کا ضروری ہے۔ تو اگر یہ مان لیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ ممکن ہوا۔ کیا ہوا؟ جھوٹ ممکن ہوا۔ جب جھوٹ ممکن ہوا، سچا ہونا ضروری نہ رہا، اس کا اپوزٹ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اگر اس کا اپوزٹ پایا جائے تو پھر وہ اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ بھی ممکن ہو جائے گی، دونوں صفات برابر ہو جائیں گی۔ ممکن کیونکہ ممکن ہونے کی تعریف یہ ہے کہ جانب مخالف یعنی صدق ضروری واجب نہ رہے بلکہ وہ بھی ممکن ہو جائے، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے سچا ہونے کو ضروری نہ مانا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا سچا ہونا واجب و ضروری ہے۔ اگر کوئی جھوٹ پاسبل مانتا ہے تو اس کا اپوزٹ جو ہے وہ بھی ممکن ہو جائے گا، یعنی سچا ہونا، یعنی وہ گویا یہ کہہ رہا ہے اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سچ بھی بول سکتا ہے، دونوں بول سکتا ہے، پاسبلٹی ہے۔ تو یہ ماننا کہ پاسبلٹی ہے، سچ ہونے میں پاسبلٹی ہے، یہ ماننا یہ بھی کفر ہے، کفر لزومی ہے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں سچا ہونا ضروری ہے، کمپلسری ہے، اس کا اپوزٹ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دلیل نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ اگر ممکن ہو تو صفت ہو کر ممکن ہوگا۔ اللہ کے لیے اگر جھوٹ مانے کے بول سکتا ہے تو وہ اللہ کی صفت بنے گا۔ پہلے اللہ عز و جل کی ہر صفت قدیم ہوتی ہے، تو کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے جھوٹا ہے؟ معاذ اللہ۔ یہ عقلی دلیل ہے، اعلیٰ حضرت عقلی دلائل قائم کر رہے ہیں، دے جواب اس کا۔ اگر اللہ کے لیے جھوٹ ممکن مانے تو وہ صفت پہلے بنے گا، اور صفت ہمیشہ سے ہے، کیا کوئی مانے گا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ پاسبل ہی نہیں ہے، وہ بول ہی نہیں سکتا۔ میں کیوں زور دے رہا ہوں
کیونکہ انہوں نے اس بات پہ بہت زور دے رکھا ہے. میں اس لیے زور دے رہا ہوں، ورنہ میں اس طرح کے جملے کہنا بھی زبان پہ لانا بھی پسند نہیں کرتا. دلیل نمبر 5، اگر اللہ عز و جل کے کوئی صدق اور کذب دونوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات مانتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں صفت مانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے صدق بھی سچا بھی ہے اور معاذ اللہ جھوٹ کو بھی مانتا ہے، دونوں ضدیں ہیں. جس طرح رات اور دن اکٹھے نہیں ہو سکتے، ضدیں بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، ضدیں بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو دونوں ضدوں کو جمع ماننا عقلاً محال ہے. پاگل انسان ہے جو ضدوں کو اکٹھا مان رہا ہے، دو اپوزٹ چیزوں کو اکٹھا مان رہا ہے. دلیل نمبر 6، اگر یہ مان لیا جائے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر عقائد، اب سنیے گا کتنا بڑا نقصان ہوگا اگر یہ معاذ اللہ مان لیا جائے بالفرض محال اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو پھر عقائد، ایمان، شرائع، ادیان کچھ بھی نہ رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں رہے گا، ایمان بھی نہیں رہے گا. ایمان کہتے ہیں اعتقاد ثابت جازم غیر متزلزل کو. firm belief without any doubt is called ایمان. firm belief. اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، حالانکہ کوئی دلیل عقلی اس پر قائم نہیں، صرف ہم نے کس سے سنا؟ کلام اللہ سے، اللہ کے کلام سے. اگر اللہ کے کلام میں جھوٹ پاسبل ہے تو ڈاؤٹ آ گیا. جب ڈاؤٹ آ گیا تو ایمان کہاں رہا؟ ایمان کا نام ہے فرم بلیف، جس میں ڈاؤٹ نہ ہو. یہ ان مسائل میں سے ہے جن کا اس بات قرآن و حدیث پر موقوف ہے. محض عقل سے انہیں جانا نہیں جا سکتا. ضرور ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی خبر ہے، اور خبر الہی میں اگر جھوٹ ممکن ہے تو اعتقاد ثابت جازم غیر متزلزل کہاں سے آئے گا؟ اگر اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو خبر میں جھوٹ ممکن ہوا، تو پھر اعتقاد ثابت جازم ختم، ایمان ختم ہو گیا سب کچھ. پھر تو ہر بات میں یہ رہے گا کہ ممکن ہے کہ جھوٹ کہہ دیا ہو. تو نہ دین رہا، نہ قرآن رہا، نہ اسلام رہا، نہ ایمان رہا. ایک ہی عقیدے نے سارا فنا کر دیا، سارا کچھ فنا ہو گیا. اسی طرح حشر نشر اور حساب و کتاب، جنت و نار، ثواب و عذاب، یہ ہم اس پر ہمارا ایمان ہے کہ حشر بھی ہوگا، کل قیامت میں حساب بھی ہوگا، کتاب بھی ہوگی، جنت بھی ملے گی، کافر نار میں بھی جائیں گے، یعنی جہنم بھی ہے، ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے. یہ سارا یقین کس پر یقین ہے؟ کیا یہ عقلاً کوئی ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ اور ہمیں قرآن سے پڑھ کے پتہ چلے جب اللہ کے کلام میں جھوٹ ممکن ہوا تو ان چیزوں پر ایمان نہ رہا. کیونکہ ایمان کہتے ہیں فرم بلیف وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کو. جب ڈاؤٹ آ گیا، پاسبلٹی آ گئی جھوٹ کہہ دیا ہوگا، تو پھر فرم بلیف نہ رہا. تو جب ایمان ان پہ گیا تو ایمان رہا کس پہ؟ ایک عقیدے نے سب صفحہ فنا کر دیا. اس لیے میں کہتا ہوں عقائد سیکھنا، ایک عقیدہ سیکھنا امپورٹنٹ ہے. میرے آقا حضرت نے جنگ لڑی ہے اکیلے ہو کر. ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف حاسدین. اعلیٰ حضرت فرماتے خود کہ یا رسول اللہ، ایک طرف دین کے دشمن میرے پیچھے پڑے اور ایک طرف میرے اپنے سنی حاسدین میرے پیچھے پڑے. کیونکہ سنیوں کو اور کام نہیں ہے نا، تو ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، حسد کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف حاسدین، بیچ میں تنہا رضا، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود دجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. اچھا، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ پر قادر ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اب میں حکم بیان کرنے لگا ہوں. اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ عز و جل کو جھوٹ پر قادر کہنا فقہاء کرام کے نزدیک کفر ہے. فقہاء کے نزدیک، متکلمین کے نزدیک کفر لزومی ہے. قائل گمراہ بددین ہے، مگر اسے کافر نہ کہیں گے، مرتد نہیں کہیں گے، بچ گیا ہے. لیکن فقہاء کے نزدیک کفر ہے. اعلیٰ خود فرماتے ہیں، امام رضا خان علیہ رحمت الرحمن سبحان صبح میں کہتے ہیں، ایسے قائلین کا حکم بیان کرتے فرماتے ہیں جب یہ امر ہو لیا تو اب ان کے امام و معموم کے کفریات لزومیہ ہو گئے. کفریات لزومیہ
توبہ تجدید ایمان ضروری ہے ایسا کہنے والے کے لیے. اور آگے فرماتے ہیں بالجملہ آفتاب کی طرح روشن واضح ہو گیا کہ ایک مذہب علماء دین پر یہ امام مقتدی یعنی وہابیوں کے بارے میں سب کے سب نہ ایک دو کفر بلکہ صدہا کفر سراپا کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں. معاذ اللہ اس قدر ان کے خسار و بوار کو کیا کم ہے. اگرچہ ائمہ محققین علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں اور یہی ثواب ہے. هو الجواب وہی یفتہ وعلیہ الفتوی وهو المذہب وعلیہ الاعتماد فیہ السلامہ فیہ الصداد. یہی جواب درست ہے, اس کے ساتھ فتویٰ دیا جاتا ہے, اسی پر فتویٰ, یہی مذہب ہے, اسی پر اعتماد, اسی میں سلامتی. یہی درست ہے کہ اگرچہ ان کے ہم کافر مرتد نہیں کہیں گے متکلمین کے قول پر عمل کرتے ہوئے, لیکن فقہا کے نزدیک تو کافر بلکہ صدہا کفر کے باعث بنے. لہذا تجدید ایمان توبہ ضروری ہے. اعلیٰ حضرت کو کفر کی مشین کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی تو کفر سے بچا کر متکلمین کے قول پر فتویٰ دے رہے ہیں کہ خدا را توبہ کر لو. فقہا کے نزدیک تو پھر بھی کفر ہے, بلکہ کئی کفروں کا باعث ہے. توبہ کر لو اس بات سے. کہ اللہ عز و جل اپنی صفات کو تبدیل کر سکتا ہے؟ محالات. تبدیلی اللہ کی صفات میں محال ہے. تو میں نے کیا آپ کو کہا اللہ تعالیٰ کی قدرت محالات پر نہیں. اللہ عز و جل کی صفات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہیں, کیونکہ جو چیز اللہ کی قدرت کے تحت ہوتی ہے اس کا باقی رہنا فنا ہونا دونوں ممکن ہوتا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے وہ چیز باقی رہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ فنا ہو جائے. جبکہ اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گی, کبھی فنا نہ ہوئیں گی, ہمیشہ باقی رہیں گی. لہذا اللہ کی صفات کی تبدیلی محال ہے اور محالات تحت قدرت نہیں. جیسا کہ بہار شریعت میں ہے, اس کی صفات نہ مخلوق ہے نہ زیر قدرت داخل, تحت قدرت نہیں. حکم جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت مانتا ہے, گویا وہ صفات باری تعالیٰ کا حدوث ممکن مانتا ہے, حادث مانتا ہے, اس کے لیے ابتدا مانتا ہے, انتہا مانتا ہے. ایسا قول کفریہ قول ہے, جیسا کہ معتقد کے حوالے سے پیچھے گزرا. تو یہ تھی قدرت کے بارے میں جتنے سوال جواب تھے, میں نے اس کے جواب آپ کو دیے.